بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ ہو۔ ایک دن ایک بادشاہ نے درباری بڑھائی سے کہا کہ میں تجھے کل پھانسی دے دوں گا۔ بڑھائی بیچارہ اس رات سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا ہر رات کی طرح سوئیے، آپ کا پروردگار ایک مگر مشکل سے نکلنے کے راستے بہت سے ہیں۔ بیوی کی بات نے اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کیا، آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ سو گیا۔ صبح سویرے سپاہیوں کے پیروں کی آواز سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مایوسی اور پشیمانی سے بیوی کو دیکھا، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا کہ سپاہی سے ہتھکڑی پہنا دیں۔ دونوں سپاہیوں نے تعجب سے کہا بادشاہ تو مر گیا ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں، بادشاہ کے لیے تابوت بنا دو۔ بڑائی کے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معذرت خواہی کے طور پر بیوی پر ایک نظر ڈالی۔ بیوی مسکرائی اور بولی ہر رات کی طرح سکون سے سو کہ پروردگار ایک ہے اور مشکلات سے نجات کے دروازے بہت سے ہیں۔ زیادہ فکر مندی انسان کو تھکا دیتی ہے، جبکہ پروردگار عالم مالک اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک ایک پیاسا مسافر کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ مسافر نے اس سے پانی لے کر پیا اور پوچھا اے بلی عورت، تو عورتوں کی مکاری کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ سوال سنتے ہی عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مسافر گھبرا گیا اور بولا ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ بولی تاکہ گاؤں والے تجھے قتل کر دیں، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ مسافر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے معاف کر دو، تم تو بہت اچھی اور رحم دل اور شریف لگتی ہو۔ عورت نے اس کی بات سنی اور جلدی سے پانی کا گھڑا اپنے اوپر انڈیل کر خود کو تربر کر لیا۔ اتنے میں گاؤں والے آئے۔ انہیں عورت نے بتایا کہ میں کنویں میں گر گئی تھی، اس نیک آدمی نے مجھے بچایا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی جوانمردی کا تذکرہ کرنے لگے۔ جاتے جاتے اس عورت نے مسافر سے چپکے سے کہا یاد رکھو، عورت کو تکلیف دو گے تو وہ تمہارا سکھ چین چھین لے گی، اور اس سے خوش رہو گے تو وہ تمہیں موت کے منہ سے بھی نکال لائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سو رہی تھی، جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 3 بج رہے تھے اور اس کے سامنے ایک پری آ بیٹھی۔ پری نے اس سے پوچھا کہ اپنی دلی 3 خواہش بتاؤ، میں ایک دن میں ایک خواہش پوچھوں گی اور اس دن وہی پوری ہوگی، لیکن ایک شرط ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے مانگو گی وہ تمہیں ضرور ملے گا، مگر اس سے 10 گنا زیادہ مقدار میں تمہارے شوہر کو ملے گا۔ اس عورت نے بہت سوچا اور بولا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے شوہر سے پیار کروں اور بے انتہا کروں۔ پری نے اسے بتایا کہ کل تمہاری یہ خواہش تمہارے لیے پوری ہو جائے گی اور 10 گنا تمہارے خاوند کے لیے پوری ہوگی۔ اگلے دن جب 3 بجے تو پری نے اس کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ عورت نکل کر باہر گئی تو پری نے دیکھا وہ بہت خوش تھی، اس کا چہرہ بہت خوشی سے چمک رہا تھا۔ پری نے اس سے پوچھا کہ تم خوش ہو، تمہاری پہلی خواہش پوری ہو گئی؟ وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی ہاں پوری ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں۔ پری نے پوچھا کہ اب دوسری خواہش بتاؤ، کل وہ بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارے شوہر کے لیے 10 گنا پوری ہوگی۔ وہ عورت بولی کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ باقی دونوں خواہشیں کسی اور عورت کو دے دو۔ اور اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہو۔ زیادہ تر عورتیں چاہے جتنی بھی امیر ہوں، جتنی بھی کامیاب ہوں، وہ صرف اپنی پوری زندگی شوہر کی قبولیت اور اس کے پیار کے اصول میں بسر کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو بوڑھی اپنے شوہر کی اولاد کے لیے پار رہی ہوتی ہیں تو آپ بخوبی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ عورت کی فطرت میں بھی صرف ایک آدمی کی پوجا اور اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں تو خیر سب عورتیں اپنی پوری زندگی برے سے برے سسرال کو اور اپنے بچوں کی تمام سے روپا خواہشات کو صرف ایک مرد کے لیے ہی زندگی بھر برداشت کرتی رہتی ہیں۔ جو مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ تہہ دل سے اس کی عزت کریں اور اس سے پیار کریں، باقی سب کچھ معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ بیمار ہوئے تو ان کی والدہ ان کی عیادت کو تشریف لائی۔ وہ بزرگ اپنی والدہ کی آمد کا سن کر حشاش بشاش ہو کر اٹھ بیٹھے اور والدہ کے سر کا اور پاؤں کا بوسہ لیا، اپنی حالت کا دراک ان کو نہ ہونے دیا اور نہایت چستی کی حالت میں بیٹھ کر والدہ سے بات چیت کرتے رہے۔ مگر جو ہی والدہ گھر سے رخصت ہوئی، یہ تکلیف کی وجہ
से बिस्तर पर गिर पड़े और इन पर गशी तारी हो गई। जब होश आया तो अहले खाना ने पूछा कि आपने इस तरह अपने आप को मुशक्क़त में क्यों डाला, तो फरमाने लगे कि बच्चे की हर हाय और हर दरबरी आवाज़ वालिदैन के दिल में ज़ख्म कर देती है, इसलिए मैंने अपनी वालिदा को इस अज़ाब से गुजारना नहीं चाहता था। शायद आपके वालिदैन ने आपकी तौक़ुआत को पूरा ना किया हो, मगर यकीन करें इनके पास जो भी था उन्होंने वो सब आप पर लौटा दिया है। जब हम ज़िंदगी की रौनकों में मशगूल होते हैं तो भले वालिदैन को भूल जाएं, लेकिन दुख में सबसे पहले वही याद आते हैं। वालिदैन की कदर करें, ये वो दरख्त हैं जो उखड़ जाएं तो फिर कभी नहीं लगते। इनकी खिदमत करके दुआओं के फल समेट लें। माँ ज़िंदगी की तरीक़ राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी ये तीनों कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे।